وفاداری نبھانا، تو اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہے کہ اسے وفا کا لحاظ تھا یا نہیں، اسے وفا کا لحاظ تھا یا نہیں، مگر یہ فرض تم تو وفاداری نبھاتے، کم از کم تم تو وفاداری نبھاتے۔ اس شعر کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں اپنے آپ پر تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کیوں کرتے ہیں کہ محبوب وفاداری کا لحاظ کرتا یا نہ کرتا، یہ اس کا فعل تھا، یہ اس کا کام تھا، یہ بات اس کی تھی، لیکن تم تو اپنی طرف سے کم از کم نبھانے کی کوشش تو کرتے، تمہیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں یار اس کام میں یہ انہوں نے دخل اندازی کی، انہوں نے انٹرفیئرنس کیا، انہوں نے یہ کام اس طرح کیا، تو دوسرا بندہ کہتے ہیں یار تم تو میرے بہن بھائیوں جیسے تھے، تم تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے، کم از کم تجھے تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھار لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر اپنی طرف سے اپنے آپ کو قصوروار، یعنی اپنی غلطی خود کو تصور کر رہا ہے، اور خود کو یعنی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، خود کو غلط کہہ رہا ہے کہ فراز تم تو اپنی طرف سے نبھانے کی کوشش تو کرتے، تمہیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انہیں ہر حال میں ادا کرتا رہنا چاہیے تھا۔ محبوب کا اپنا ظرف ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی ادائیں ہیں، ان کی اپنی ایک فہم ہے اور اپنی عقل ہے۔ اگر وہ اپنی عقل سے تمہیں چھوڑ رہا ہے، تمہارے ساتھ وہ وفا نہیں کر رہا، اور تمہارا اپنا ظرف ہے، تمہاری سوچ ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا تمہاری سوچ تو اچھی ہونی چاہیے تھی۔ اس شعر میں یعنی خود احتسابی کا انداز موجود ہے، خود احتساب یعنی اپنا احتساب کرنا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ خامی ہے، تو اپنے اندر بھی خامی تو ڈھونڈ لینی چاہیے نا کہ آپ کے اندر کون سی خامی ہے۔ لیکن شاعر یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، شاعر خود پہ یعنی سوال اٹھا رہا ہے